یعنی جوانی کی سرحد میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، نوجوانی کی سرحد میں بھی وہ اس وقت تک داخل نہیں تھے۔ حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کا داخلے کا امتحان لیا اور اس امتحان کے اندر ان سے اکثر فنون کی کتابوں کو انہوں نے پڑھا ہوا تھا، امتحان مولانا لیتے رہے اور حیرت اور مسرت کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ وہ مولانا عبید اللہ سے یہ کہتے رہے کہ ابھی آپ کی عمر بہت کم ہے، آپ دورہ نہ پڑھیں۔ یہ مزاح حضرت مولانا اعزاز علی صاحب مولانا عبید اللہ سے کر رہے تھے، جبکہ مولانا کے مزاج میں شاید مزاح کا عنصر ہی موجود نہیں تھا، مگر وہ اس نوخیز طالب علم کی صلاحیتوں سے اتنے متاثر ہوئے کہ اس تاثر کی بنا پر وہ ان سے یہ کہتے رہے کہ آپ ابھی دورہ کیوں پڑھتے ہیں، ابھی آپ دورہ نہ پڑھیں۔ انہوں نے اکثر کتابیں متداول پڑھی تھی، لیکن ادب کی کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، نہ مقامات پڑھی تھی، نہ متنبی پڑھی تھی، نہ حماسہ پڑھا تھا۔ تو حضرت نے کہا کہ آپ نے یہ کتابیں نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم پنجابی لوگ ہیں، وہاں ادب کا چرچا نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ کتابیں نہیں پڑھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر تم دورہ نہ پڑھو۔ بار بار یہ بات حضرت ان سے کہتے تھے اور وہ ان کی استعداد کے قائل ہو چکے تھے، معترف ہو چکے تھے۔ یہ بات وہ حیرت اور مسرت کے ساتھ ان سے کہتے تھے۔ اس کے بعد جب نتیجہ آیا تو حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کو اعلیٰ نمبر عطا فرما کر دورہ حدیث کا مستحق قرار دیا۔ یہ مولانا عبید اللہ، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ جب حضرت مولانا رسول خان صاحب اور حضرت مولانا محمد ادریس صاحب یہاں پڑھاتے تھے تو ان کے پاس اسباب کیا تھے، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ ان حضرات کے بعد بخاری بھی کسی کو دی گئی، ترمذی بھی کسی نے پڑھائی، ابو داؤد بھی کوئی پڑھاتا رہا، مسلم شریف بھی کوئی پڑھاتا رہا، اور حضرت مولانا طحاوی شریف کا سبق پڑھاتے رہے۔ حالانکہ وہ اپنی استعداد کے اعتبار سے یقیناً بلا شبہ اس وقت بھی اہل تھے جب حضرت مولانا رسول خان صاحب ترمذی اور حضرت مولانا محمد ادریس صاحب بخاری پڑھاتے تھے، اس وقت بھی ان کے اندر بخاری اور ترمذی پڑھانے کی اہلیت اور صلاحیت علی وجہ الکمال موجود تھی۔ ان کی تفہیم نہایت اعلیٰ اور عمدہ، ان کی استعداد نہایت اعلیٰ اور عمدہ، لیکن بعد میں جیسا کہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ طحاوی شریف پڑھاتے ہیں، تو یہ ان کے اپنے آپ کو گمنام بنانے کی ایک عجیب کوشش ہے۔ اس پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گمنام بنانے کے لیے اور علماء میں نمایاں اور ممتاز مقام حاصل کرنے کے لیے علماء میں نمایاں اور مقام حاصل نہ کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں بھی کی جو ان کی شان کے شایع نہیں تھی، لیکن یہ کہ منشا اس کا صرف اور صرف یہ رہا کہ وہ اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے ان کی یہ صفت مجھے بے حد پسند ہے اور میں اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔
حضرت مولانا عبد الرحمان اشرفی وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک نرالی شان کے بزرگ ہیں. ان کی شان بالکل نرالی ہے اور وہ اپنی اس شان کے اندر متفرد ہیں اور وہ تفرد ان کی خاصیت بن گئی ہے. حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب وہ متحرک اور فعال آدمی ہیں اور ان کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع اور بہت پھیلا ہوا ہے. میرا ان سے تعلق چونکہ وفاق المدارس کے حوالے سے رہتا ہے تو اس لیے میں ان کی خدمات کی وسعت سے واقف اور باخبر ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضرات علماء کرام کا اجتماع ہے اور 4000 فضلاء جامعہ اشرفیہ کے اس اجتماع کے اندر تشریف لائے ہیں. یہ بہت مقدس اور محترم حضرات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسمانوں میں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. سمندر کی تہ میں مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. جب آسمان کے فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور سمندر کی تہ میں مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ پھر دوسری اور کتنی مخلوق ہوگی جو ان حضرات علماء کرام کے لیے دعائیں کرتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجتماع جو یہاں ہو رہا ہے یہ بڑا مبارک ہے. اس کے اثرات انشاءاللہ دور تک پہنچیں گے، دیر تک قائم رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی اس اجتماع کو قبول اور منظور فرمائے اور اس کے اثرات کو جو برکت کے اثرات ہیں دیر تک اور دور تک پہنچائے.